آج ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آج سے ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو شروع فرما رہے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ تو حاضر نہیں ہوئی، میں نے آپ سے عرض کر دیا، پچھلے جمعہ میں یہاں نہیں تھا، تو اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ، کیونکہ آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال بچ گئے، نہیں 10 سال، 10 سال حضور کی زندگی رہ گئی دنیا میں، 53 سال تو ہم نے پڑھ لیے، تو انشاءاللہ ایک ایک سال کو لے کے چلیں گے کہ پہلی ہجری میں، یعنی پہلا جو سال ہے مدینہ المنورہ کا، آیا اس میں کون سے اہم واقعات پیش آئے، ہم ان کو مختصر اس کو بیان کر دیں، تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے چلیں گے۔ آج جو سب سے پہلے میری بات ابھی ذہن میں آ گئی تو وہی بیان کر دیں۔ یکم ہجری سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اصل میں سورج اور چاند دونوں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے۔ سورج بھی اسی رب نے پیدا کیا، اس کے بھی فائدے ہیں، چاند بھی اسی رب نے پیدا کیا، اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے سورج کے ساتھ متعلق کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے احکامات چاند کے ساتھ متعلق کی ہیں۔ سورج کے ساتھ آپ دیکھیں تو نماز ہماری جو ہے، نماز کا جو وقت ہے، یہ ہم سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، زوال شمس ہے، غروب شمس ہے، ابھی سورج جو ہے وہ اتنا رہ گیا جی، ہوتا ہے نا کہ بزرگ سارے ٹی بولتے ہیں، وہ ہماری نماز کا وقت اللہ نے سورج کے ساتھ۔ اور اگر ہم رمضان کی بات کریں، عیدین کی بات کریں، تو ہماری عیدیں، ہمارا رمضان، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے چاند کے ساتھ بنایا۔ تو چاند نظر آیا تو رمضان کے روزے رکھیں گے، چاند نظر آیا تو عید الفطر منائیں گے۔ تو وجہ پتہ چلا کہ اسلام نے سورج کے ساتھ بھی ہمارے کچھ احکامات متعین کیے اور چاند کے ساتھ بھی کیے۔ سورج کے اعتبار سے جو تاریخ چلتی ہے، جس کو ہمارے ہاں انگریزی تاریخ بھی کہتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ بھی تاریخ ہے اور یہ بھی ہماری تاریخ ہے، لہٰذا اس سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ اور چاند کے اعتبار سے جو ہے وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جو محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے، یہ بھی اسلام کی سال ہے۔ لیکن یہ 2022 شروع ہو گیا، آج 22 یہ چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہو گیا، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اسلام کے لیے بھائی کون سی تاریخ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسلام پھیلا، بہت پھیلا، دور تک اسلام کی روشنی پھیلی۔ اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ نے ہر جگہ پر اپنے گورنر منتخب کروا دیے، بھائی یہ فلاں علاقے کا گورنر ہے، یہ فلاں علاقے کا گورنر۔ اب حضرت عمر کی طرف سے ان گورنروں کے لیے کچھ ہدایات بھیجی جاتی، ہوتا ہے نہیں، وزیر اعظم بھیجتا ہے وزیر اعظم کے لیے گورنر۔ اب جب وہ فرامین آتے تو اسلام کی تاریخ، کیونکہ وہ وہاں متعین نہیں تھی، اب اس خط پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی۔ اب وہ خط، کیونکہ زمانہ کتنا مشکل ہے، کوئی مہینے بعد پہنچتا خط، کوئی 2 مہینے بعد پہنچتا ہے، کوئی 2.5 مہینے بعد پہنچتا ہے، کوئی جس وقت پہنچتا ہے۔ اب حضرت عمر نے مثلا ایک حکم دیا ہے اور اس کے مہینے بعد انہوں نے وہ حکم ختم کر دیا۔ اب گورنر کے پاس خط پہنچا وہ والا جس کے اوپر حکم کا عمل کرنا ہے، حالانکہ پیچھے سے آیا اس کے ختم کرنے کا ہے، تو اس کا تو خراب ہو گیا۔ تو وہاں سے حضرت صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، امیر المؤمنین، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا خط کب آیا ہے، کون سا خط پہلے آیا ہے، یہ حکم ابھی کرنا، عمل کرنا ہے، کون سا خط 1 مہینے بعد آیا ہے کہ ہم اس کو عمل کریں۔ ہم تو بڑے اس میں کنفیوز ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی حل نکالیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اب ہر کوئی اسلامی کوئی تاریخ منتخب کی جائے کہ جو ہم خط میں لکھ کے بھیجے بھائی یہ فلاں تاریخ کا خط ہے، اور جب بعد میں آنے والا ہے وہ ہفتے بعد کا پتہ لگے۔ ہاں جی،
تو اس کے لیے صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا بھائی کہ ایسا کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی ہے، جس سال حضور کی پیدائش ہوئی ہے اس سے اسلامی سال شروع کر لیتے ہیں، اس سے اسلامی سال کی ابتدا کر لیتے ہیں. تو عمر فاروق فرمانے لگے کہ دیکھو اس سے تو پھر ہماری مشابہت عیسائیوں کے ساتھ ہے. عیسائیوں نے سال شروع کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن. یہ جو چل رہا ہے 2022 یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا انہوں نے. لہذا ہم اور عیسائی پھر ایک جیسے ہو جائیں اور اسلام میں یہ جو ہے ٹھیک نہیں. کسی نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں جی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ سال کو شروع کرتے ہیں. جس سال حضور کی وفات ہوئی ہے اسلامی سال. عمر فاروق فرمانے لگے کہ پھر ایسا ہے کہ حضور کی وفات تو ہمارے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا اپنے سال کا پہلا مہینہ اور سال کی ابتدا اتنے بڑے حادثے کے ساتھ کریں یہ ٹھیک نہیں. یہ ٹھیک نہیں. غم کی جب آتی ہو تو حضور کا وفات ہم صحابہ کرام کی بھی کتنے غم کی بات تھی. تو پھر سوچا جائے کیا کیا جائے، کیا عمل کیا جائے. تو فرمایا کہ دیکھیے اسلام کو جو رونق ملی ہے، احکامات جو اتر کے آئے ہیں اسلام کے، وہ اللہ نے ہجرت کے بعد نازل فرمائے، وہ حضور کی مدینہ کی زندگی میں اللہ نے نازل فرمائے. لہذا فیصلہ اس طرح ہو جائے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو گویا وہ دن حضور کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا. لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، اور اسی پر سب صحابہ کرام متفق ہو گئے اور یوں اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینہ منورہ تشریف لے گئے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی. اور آج غالباً 1443 ہجری 1443 ہجری ہے اسلامی سال کی. جی ہاں جی. اور جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جمادی الثانی ہے اور 1443 ہجری ہے اسلامی تاریخ. لہذا میرے دوستو تو جس طرح میں نے کہا ہمیں تعصب کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جس طرح جنوری فروری مارچ اپریل مہینے ہیں سورج کے ذریعے چل رہا ہے نظام، سورج گھومتا ہے بدلتا ہے تو تاریخ بدلتی ہے. تو ایک تاریخ چاند سے بدلتی ہے، اسلامی چاند سے بدلتی ہے. چاند نظر آیا تو رمضان تو مہینہ ہے تو تاریخ بدلتی چاند سے ہے. تو سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح وہ تاریخ یاد ہونی چاہیے اس طرح یہ تاریخ یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہمیں یہ اہتمام ہو اسلامی مہینوں کے نام اور اسلامی مہینوں کی تاریخیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہماری اسلامی تاریخ اور اسلامی سال وہ چاند کے اعتبار سے چلے گا، اور سورج کا جو اعتبار ہے اس کو بھی ہم کریں گے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. سمجھ آئی میری بات؟ یہ بات بہت ضروری تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. اب آگے چلتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. گزشتہ میں عرض ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا استقبال ہوا اور حضرات صحابہ کرام نے وہاں اپنے گھر میں قیام کا گزارش کی. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. آپ نے سنا اونٹنی ایک جگہ بیٹھی اونٹنی پھر گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی اور اس گھر کی میں نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ گزشتہ زمانے کے بادشاہ نے بنا کے حضور کے لیے چھوڑا تھا. ابو ایوب انصاری اسی یہودی عالم کے اولاد میں سے تھے جن کے پاس یہ رکا موجود تھا. اب وہاں پر کچھ صحابہ کرام تقسیم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام ہوا. اب یہودی علماء وہاں پر یہود پہلے سے آباد تھے. میں نے آپ سے عرض کیا یہودی علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ علامات ہوں گی، اس پہ ایمان لانے والے کامیاب ہوں گے، اس کو نہ ماننے والے ناکام ہوں گے. اب ان یہودی علماء نے مشورہ کیا. یہودیوں کا وہاں ایک مدرسہ بھی تھا جس کو آپ دیکھیں ہیں جیسے مکہ والوں کا میٹنگ کا حال جو تھا دارالندوا اسمبلی ہال،
مدینہ میں یثرب تھا نام اس کا، اور مدرسہ بیت المدارس اس کا نام تھا. وہاں یہودی جمع ہوتے تھے علماء. تو یہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا بھی ایسا ہے ایک آدمی جو آیا ہے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، اس سے ملاقات ہوئی، تاکہ ہم دیکھیں بھائی کہ یہ کیا کون سا پیغام دے کے آیا. تو مختلف نام آتے ہیں اس نگاروں میں لکھے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کی علماء آئے. اور ان میں سے ایک یہود کے عالم جس کا نام ہے یاسر بن اخطب، یہ پہلے یہودی عالم ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. کچھ سوال کیے اور حضور علیہ السلام نے انہیں کلام سنایا کلام اللہ. تو وہ واپس آیا اور آگے اپنے خاندان سے کہنے لگا، کہا اطیعونی فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر. میری بات سن لو، میرا کہنا مان لو، یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم انتظار کر رہے تھے. سچے نبی مان لو اس کو. آپ نے یہ بات کی لیکن اس کا بھائی جو تھا حی بن اخطب اس نے مخالفت کی. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ حی بن اخطب کی بیٹی ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، جن کو میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا. یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. یہ بات خیبر کے دوران پھر غنیمت میں آئی تھی نا، پھر حضور سے شادی ہوئی تو بات میں نے پہلے بیان کی تھی. یہ ان کے باپ ہیں. اور یاسر بن اخطب یہ چچا ہے. جب انہوں نے بات کی بھائی کہ ہم ان کے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ نبی آ چکا، لہٰذا اس کی بات پہ عمل کیا جائے، تو فوراً اس کے بھائی نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ بھائی دیکھو اس پر تو شیطان غالب آیا ہے، اور یہ دیکھو بھائی یہ کیسا اپنے دین کو چھوڑنے لگ گیا. اور پھر سے ڈانٹا تو یہ بھی خاموش ہو گیا. اس کے بعد اور کون سے عالم آئے، اور ایک عالم آئے یہود کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کروا رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ان کے بھائیوں کا ذکر ہے. ہاں جی، اور اس میں ہی جا کے کیونکہ یہود کی بھی نسل جو ہے اسی سے ملتی ہے جا کے. اس نے پوچھا کہ یہ آپ کیسا کلام پڑھ رہے ہو، میں کس نے بتایا آپ کو؟ کہا میں نے اللہ نے. اس نے سنا، یہ واپس کیا، اپنے قبیلے کی جماعت کو لے کے آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر کے مسلمان ہو گیا. اسی کے ساتھ ایک عالم ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو ان کا اپنا بیان ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سوال نہیں کیا حضور سے، پوچھنے تو نہیں آیا تھا کہ جا کے پوچھوں، آخری نبی ہے کوئی سوال پوچھوں. کہتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، کہ میں نے جب چہرہ دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا، جھوٹے آدمی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. تو میں نے ہاتھ لگی تھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھ دیجیے. اور فرمایا لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا کلام میرے سامنے صحابہ کرام کو فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یہ تھی. حضور صحابہ کو کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، کھانا کھلانا لوگوں کو، آپس لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وافشوا السلام، اور سلام کو عام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام ہے نا، اس کو عام کرو. اور وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو. ہاں، اور وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. ہاں، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تدخل الجنہ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. رواه عبداللہ ابن سلام رضی اللہ. تو یہ حدیث مبارکہ اگر آپ پڑھیں عن عبداللہ ابن سلام، عن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اور سے روایت ہے. کا اپنا نام بھی سلام ہے، اور آپ اس میں دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی کتنے بہترین الفاظ. تو ہمارے پہلا کلام میں نے سنا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس کے بعد جی فرمانے لگے ایک عالم یہود کے عالم ہیں اور وہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ محمود بن یامین اس کا نام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اندر میں بہت زیادہ مانا جاتا ہوں کہ بھائی بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا عالم ہے، اور یا رسول اللہ میں ان کے سارے فیصلے خود فرماتا ہوں، آپ ایسا کریں آپ مجھے اپنے اور ان کے درمیان میں حاکم بنا کے دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ امتحان لے رہے یہودی بڑی بدبخت قوم ہے، بڑی بدبخت قوم ہے، خود غرض قوم ہے، آپ اس کا امتحان لے کے دیکھیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا رسول اللہ آپ میرے بارے میں ہم سے پوچھے میں موجود نہیں ہوں گا تو وہ کیا کہیں گے، اور پھر جب میں آ گیا تو پھر کیا کہیں گے؟ اچھا کچھ یہودی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح حجرہ مبارک کے پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور تو بٹھایا محمود بن یامین کو اور بیٹھ کے یہودی آئے تو حضور نے پوچھا بتاؤ محمود کے بارے میں کیا کہتے کیسا آدمی ہے؟ تو کہنے لگے بھائی انتہائی نیک آدمی ہے، بہت بزرگ ہستی ہے، اس کی ہر بات زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اس نے کبھی غلط بات نہیں کی، بہت بہترین انسان ہے۔ حضور نے اشارہ کیا بھائی باہر آ جاؤ، باہر آئے اور آگے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ تو کہنے لگے فوراً کہنے لگے اور اس کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا، اس کو کون مانتا ہے؟ یہ تو بڑا بد اخلاق انسان تھا، اس کو تو ہم نہیں مانتے، ہمارے علاقے میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ بدل گئی بیان بدل نہیں پڑا، ضد کے اندر اتنے حق حرامی اتنے حق ضرب تھے یہودی، اور آج تک یہ اس طرح ہے مسلمانوں کے ساتھ، جہاں بھی ہوگا یہودی مسلمان کے خلاف ضد میں بہت آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اتنے میں میرے دوستوں جو پہلی ہجری ہے، پہلی ہجری سنا رہا ہوں، پہلی ہجری میں ہی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے، بہت لمبی عمر پائی۔ ایک کا نام سلمان اور ابو عبداللہ کی کلیت تھی، سلمان الخیر کو کہتے تھے کہ بھئی یہ جہاں بھی جاتے ہیں خیر ہی خیر ہے، جہاں ان کا لقب تھا، مشہور تھے اس نام سے۔ اور ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہتے سلمان، کہتے کس کے بیٹے ہو، تو کہتے اسلام، اسلام دین کا، نہیں اسلام کا بیٹا ہوں بس۔ میرے دوستو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اصل میں پہلی بات ان کی خصوصیات کیا ہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پہلے ہجری کے یہ صحابی ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خاصیت تو یہ ہے کہ یہ بہت لمبی عمر زندگی گزاری ہے۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے اور پھر حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ 600 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 600 سال کا، تو کتنے بوڑھے ہو گئے۔ اور بعض نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ان کے ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی کی صحبت پائی۔ بہت سے اختلاف کے بعد علامہ ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین سیرت نگار ہیں، انہوں نے لکھا کہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 250 سال تھی۔ کتنی؟ یہ بات ہوتی ہے کہ عمر ان کی کتنی تھی؟ 250 سال دنیا میں کم و بیش عرصہ گزارا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں چودھری کا بیٹا علیہ السلام کے تھے، جو غریب خاندان سے نہیں تھے، بڑے مالدار خاندان سے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا بڑا لاڈلا، اور ملک فارس کے رہنے والے تھے تو وہاں کے رہنے والا تھا، اور میرا باپ اپنے شہر کا بڑا سردار تھا، اور اس نے مجھے ایسے رکھا، خود کہتے ہیں جیسے اپنی نوجوان بچی کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں حفاظت میں، اس طرح مجھے حفاظت میں رکھتا تھا۔ ہاں جب میں تھوڑا بڑا ہوا، نوجوان کے ہونے کے قریب ہوا، تو اس نے مجھے، کیونکہ ہم مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے ہمارے والد بھی، تو سردار تھے، تو والد نے مجھے کہا کہ اور کام تو آپ نے نہیں کرنے، لیکن کیونکہ وہ آگ کو خدا مانتے تھے تو کہا بس صرف یہ کام ہے آپ کا کہ
کہ اس میں جو ہمارا گھر ہے کنیسہ کا وہاں مجوسیوں کی جو جگہ ہے اس کے اندر آگ نہیں بجھنی چاہیے، آپ اس کو مستقل جلاتے رہیں کیونکہ ان کا خدا ہے، آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا۔ تو مجوسی تو یہ کرتے تھے کہ آگ ان کے ہاں ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے تو وہی بجھتی نہیں، تو کہا یہ نہیں بجھنی چاہیے تم اس کو جلاتے رہو۔ بس یہ میرا یہی کام تھا کہ میں وہ آگ جلاتا رہتا اور وہی رہا۔ مجھے بات ہے ایک مرتبہ والد صاحب کو کوئی کام پیش آیا اور میرے باپ تعمیر کے کام میں مشغول ہو گئے، تو مجبوری کی وجہ سے مجھے کہا کہ فلاں ہماری زمین اور کھیت وغیرہ ہیں وہاں پر جاؤ اور جا کر کوئی مزدور وغیرہ کام کر ان کو دیکھو، لیکن دیر نہ کرنا، جلدی واپس گھر پہنچ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے میں گھر سے نکلا اور نکل کے میں وہاں پہنچا، راستے میں جا رہا تھا تو جاتے ہوئے مجھے ایک جگہ چھوٹا سا خیمہ نظر آیا، خیمے کی کمرہ، وہاں سے اندر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں تھوڑا قریب ہوا اس کے، میں قریب ہوا اور میں نے دیکھا، میں نے اندر دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں اور خاص قسم کی کوئی اعمال کر رہے ہیں، بس آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ اعمال کر رہے ہیں اور ایک قسم کی کھڑے عبادت کے اندر مشغول ہے۔ مجھے ان کا بڑا اچھا لگا وہ ترتیب سے جو ان کی تھی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ 250 سال تو ہے اور اس وقت عیسائیوں کا نصارہ کا دین حق تھا اور عیسائیوں کے اوپر بھی نماز تھی، تو وہ بڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دیکھا تو کہتے مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا بیٹھ گئے، بیٹھے انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہہ رہے کہ ہمارے دین میں یہ جو ہے نماز ہے، اللہ کے سامنے ہم حاضری دیتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ تو کہتے مجھے ان کا دین بڑا پسند آیا اور میں بیٹھ کے ان کی باتیں سننے لگ گیا، اتنے مجھے دیر ہو گئی، میں لیٹ ہو گئی۔ باپ نے لوگ بھیجے، جاؤ بھائی ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے سلیمان، لڑکا بیٹا ہے کہاں ہے کیا؟ تو کہنے لگے بھائی کہ مجھے وہ لوگ آئے اور ہم گھر پہ چلے۔ تو والد صاحب نے پوچھا تمہیں میں نے کس کام کے بھیجا، کہاں رہ گئے اتنا؟ تو میں نے کہا اس طرح جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ مجھے ملی اور لوگ اس طرح عبادت کر رہے تھے اور میں نے باپ سے کہا کہ مجھے بہت مزہ آیا، سکون آیا وہاں پر، اور مجھے لگتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا آگ والا، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کام ٹھیک ہے، وہ کام ٹھیک ہے۔ تو باپ نے کہا بھائی کہ تم بہت جاہل ہو، ایسا ہمارے گھر میں ایک بے دین انسان پیدا ہو جائے، ایسی بات نہیں، بہت سمجھایا تھا، میں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان کا دین بہتر ہے، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم غلط۔ باپ نے کہا بھیا تو یہ کہیں نافرمان نہ ہو جائے، روزانہ جائے گا اب تو مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں مجھے پاؤں زنجیریں باندھ بھیڑیاں باندھ دی اور مجھے ادھر روک دیا گھر کے اندر، بھائی کہ اس نے کہیں آنا جانا نہیں، اس نے آنا جانا نہیں۔ اب کہتے ہیں میں اسی طرح وہاں پر بندہ رہا، تو میں نے ایک پیغام غلام کے ذریعے، غلام جو کھانا کھلانے آتا، میں نے شام کے عیسائیوں کو بھیجا کہ تم میں سے اگر کوئی قافلہ آئے اور ہمارے فارس سے ہو کے شام کی طرف جانے لگے تو مجھے ضرور اطلاع دینا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ بھاگ کے چلا جاؤں۔ میں مجوسی نہیں بننا چاہتا، میں آگ کی پوجا نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس غلام نے پیغام پہنچا دیا، اتنے میں کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہاں سے ایک قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف۔ تو کہتے ہیں میں نے موقع پا کر بھیڑیاں اپنے نکالی غلام کے ذریعے اور نکلا وہاں سے قافلے کے ساتھ۔ ملتے ہی وہاں سے ہم نکلے اور قافلہ شام پہنچا۔ شام پہنچ کر اب میں نے پوچھا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم پادری کون ہے یہاں؟ پادری کہتے ہیں نا اس کو شام میں، ہاں پادری کون ہے تاکہ میں اس سے ملوں، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں کا سب سے بڑا پادری کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں عیسائیوں کے، پادری ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں وہاں ان کے پاس جائے اور جا کے ان سے اجازت دی اور ان کے ساتھ مشغول ہو گیا کہ میں آپ سے کوئی دین سیکھ سکوں۔ کچھ باتیں عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں جو نے مجھے بتائیں میں نے وہ پڑھی، نماز کا کچھ طریقہ تھا مجھے بتا دیا، وہ بھی میں نے پڑھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ پورا علاقہ اس عالم کے پیچھے چل رہا ہے، پورا علاقہ اس عالم کو اپنا بڑا مان رہا ہے، لیکن وہ عالم ایسا ہے کہ لوگوں کو صدقے اور خیرات کی دعوت دیتا ہے اور لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، اپنے کمرے میں رکھتا، اور یہ راز صرف مجھے پتا تھا۔ بھائی بڑا لالچی انسان ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا دین ہے؟ بھائی یہ دیکھو باہر کیسی بہترین بات کر رہا ہے اور پیسے آتے ہیں تو خرچ نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں بھائی مجھے شک ہوا،
لیکن خدا کی کبھی تھی کہ وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. لوگ آئے جمع ہوئے کفن دفن کے لیے، اور ایک بہت بڑا جنازہ ہے، بہت بڑی مخلوق ہے. وہ دیکھ کافی مرا ہے نا، بہت بڑا عالم مرا ہے، تو فارسی مرا ہے. بڑی مخلوق جمع ہے جی. جنازہ اٹھایا، اٹھا کے لے گئے اور اس کو دفن کیا. تو میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا لوگوں، تم جس کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہو، یہ دنیا کا لالچی تھا، یہ تمام اور دنیا سے امیدیں رکھنے والے تھا. اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو فلاں جگہ پر اس کے 8 مٹکے سونے کے بھرے ہوئے تھے، جا کے دیکھا. لوگوں نے جب گئے وہاں دیکھا تو واقعی سونا چاندی مل گیا. لوگوں نے کہا وہ نے دھوکہ دیا. جا کے قبر سے نکالا اور نکال کے جا کے اس کو سولی پہ لٹکایا، پتھروں سے مارا اور فرمایا کہ ہم سارے غلط تھے. اور پھر کہنے لگے کہ ڈھونڈو بھائی ہمارے لیے کوئی بہت بڑا عالم مل جائے تو ہمیں صحیح چیز سکھائے، سب نے تباہ کر دیا. کہتے ہیں میرا دل اس سے میرا بھی دل خراب ہو گیا. میں نے وقت گزارا اس کے ساتھ، میں نے کہا میں نے پتہ نہیں کیا سیکھا ہوگا کیا نہیں سیکھا، پریشانی میں ہوتا ہے. اتنے میں وہاں دوسرے عالم اس کی جگہ پہ آئے. کہتے ہیں دوسرے جو آئے تو وہ بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے. عیسائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. تو کہتے ہیں بہت اللہ والے عالم تھے. جب وہ آگے میں ان کے پاس رہنے لگ گیا اور میں کہتے ہیں زمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نیک تقوی والا انسان دنیا میں نہیں دیکھا. اتنا متقی انسان. اور میں ان کی خدمت میں خوب رہا، خوب میں نے ان سے دین سیکھا، خوب میں نے ان سے عیسائیت کو سیکھا. اور سیکھنے کے بعد جب میں بیمار ہوئے، عمر زیادہ ہوئی، میں آپ کو پہلے بتا دیا آنے سے پہلے جو راز سن رہے ہیں بہت زیادہ تھی نا، یہ بھی بوڑھے ہوئے. اب جب میں نے سے کہا آپ کی عمر، آپ بیمار ہیں، آپ اگر خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو مجھے کوئی آپ بتا دیں کہ میں کس عالم کے پاس جاؤں، میں کہاں جاؤں گا، کہاں سے دین سیکھوں، آپ کو مجھے اللہ والا بتا دیں. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو اگر میں رخصت ہو گیا دنیا سے تو میرے پاس فلاں کو اپنا استاد بنا دیں، اس کے پاس چلے. کہتے ہیں کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کو کفن دفن کے بعد میں اس عالم کو ڈھونڈنے کی نکلا. اب تیسرے عالم کے پاس میں گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عالم جو جن کی باتیں جوانی میں جاتے ہیں وہ بوڑھا ہو کے مر بھی جائے گا، اور ان کی عمر بھی ہے. سلمان فارسی کی عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی عمر ہے ان کی نا. تو یہ آدمی مر گیا، پھر دوسرا بھی مر گیا، آپ تیسرے کے پاس چلے گئے. تو اس کے پاس کچھ عرصہ گزارا میں نے. کہتے ہیں وہاں گزارنے کے بعد بہت کچھ سیکھا تو یہ بیمار ہوا اور میں نے سے کہا مجھے آپ وصیت کریں، آپ وصیت کریں میں کون سے عالم کے پاس جاؤں مزید آگے تاکہ میں اس سے دین سیکھوں. اس نے کہا کہ دیکھو سلیمان، پورے اس خطے کے اندر مجھے ابھی کوئی ایک بھی نیک انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی ایک انسان نظر نہیں آ رہا. سارے پیسوں کے پجاری ہیں، سارے بادشاہ کے نوکر ہیں، حق بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں ایک بات کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، ان قریب بکر کے اندر ایک انسان پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام احمد ہوگا، جس صفات والا ہوگا. اور ہاں اس کی 3 صفات تمہیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا. میرا کون صفت ہے بولو. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ہدیہ تحفہ قبول کرے گا، تحفہ قبول. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دونوں منہوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی. فرمایا وہ آئیں گے. اور ایک اور بتا دیتا ہوں کہ وہ یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. لہذا اب دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نیک نہیں ملے گا. لہذا سلیمان اگر زندگی رہی ہے تو اسی آپ سے ملاقات کر لینا، اسی نبی پہ ایمان لے آنا تم کامیاب. تو ہمیں یہ وصیت کی اور وصیت کرنے کے ساتھ ہی اس عالم کا انتقال ہو گیا، اس عالم کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کہتے ہیں مجھے شام کے اندر یہ طرف تھی کہ میں کس طرح مدینہ پہنچوں، میں کس طرح وہاں پر جاؤں. تو کہتے ہیں ایک قافلہ مجھے پتہ چلا کہ وہ عرب کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے وہاں پر رہ کے کچھ بکریاں کچھ گائے نے کما لی تھی، اتنا سمجھ آ رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا مجھے آپ ساتھ لے جائیں عرب میں مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ یہ مجھ سے یہ لے لیجیے جو میری گائے ہیں بکریاں ہی آپ کی ہو جائیں گی. مجھے پتا نہیں ہے وہ جگہ کون سی ہے، عرب کہاں ہے. تو کہتے میں ساتھ ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے لیا اور آ کے جب یثرب پہنچے، مدینہ پہنچے، حضور کی پیدائش سے پہلے یہاں پہنچے تو بیچنے کے بعد انہوں نے بازار کے اندر آ کے اعلان کر دیا کہ یہ غلام ہم بیچنا چاہتے ہیں، کون خریدتا ہے. حالانکہ میں غلام نہیں تھا، کہتے میں غلام نہیں تھا،
لیکن انہوں نے اعلان کر دیا غلام میں کہتا ہوں میں غلام نہیں، کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ میری قیمت لگی ہے کہ یہودی نے مجھے خرید لیا، وہاں یہ صرف کہ یہودی نے مجھے خرید لیا اور میں اس کا غلام بن گیا، میں اس کا غلام بن گیا۔ کہتے ہیں میں اسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن میں باغ میں پھل توڑ رہا تھا، درخت پہ چڑھا تھا اور نیچے میرا مالک یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہ بیٹا ہے اور اتنے میں اس کے چچا کا بیٹا ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، ہم نے سنا ہے قبا کی بستی میں ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور اس نے اسلام کا نام بلند کر رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد دوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے درخت پہ سنا میرے سر پہ کبھی تاری ہو گئی، میں نے کہا کہ میں نے نام جب سنا میں نے کہا اللہ نے مجھے اس سے ملاقات کا موقع عطا فرما دیا۔ میں نیچے اترا اور اتر کے میں نے وہ کھجوریں اتاری، تھوڑی بہت کھجوریں مجھے ملی تھی مزدوری کے اندر، میں غلام تھا۔ کہتے ہیں میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، قبا کی بستی میں، حضور مدینہ نہیں آئے، میں قبا پہنچا اور حضور کو میں نے وہ کھجوریں آگے کی، میں نے نہیں کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا، نشانیاں دیکھنا، میں نے کھجوریں آگے کی، میں نے کہا جی آپ آئے ہیں مکہ سے، تھک کے ہیں، آپ کے ساتھی بھی تھکے ہیں، یہ میری طرف سے صدقہ قبول فرما دیجیے۔ کیا کیجیے؟ بولو، ٹھنڈ تو ہے لیکن دو جمعوں کے بعد بول رہا ہوں آپ سے، جی آپ اللہ پچھلے جمعہ نہیں تھا، گرم ہو گیا ماشاءاللہ، بولے کتنا جی؟ کیا کہا آپ نے؟ صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں دی، صحابہ کرام میں تقسیم فرمائی اور فرمایا کہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ صدقہ مجھ پر نہ ہے اللہ کی طرف سے، میں صدقہ نہیں کھا سکتا۔ تو کہتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا، میں نے ایک نشانی جو پوری ہو گئی۔ اب دوسرے دن میں نے مزدوری کی، پھر رات کو کھجوریں دی اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ ذرا تقسیم فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھائیں، خود بھی کھائیں اور باقی صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ میں نے کہا دوسری پوری ہو۔ اب تیسری بات، اب حضور جو پہلی بات ہوئی وہ قبا کے اندر، دوسری رات حضور مدینہ پہنچ گئے، قبا سے مدینہ آ گئے نا، اب وہ ایوب انصاری کے گھر میں موجود ہے، یہاں ہم بات پہنچا رہا تھا، یہ واقعہ پیچھے سے میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے سلیمان فارسی رضی اللہ کی عمر 250 سال تھی، 250 سال، ہاں۔ تو کہتے ہیں آپ جی اب تیسری بات کہ مہر نبوت کہاں سے دیکھو، مہر نبوت، اب حضور مدینہ میں ہیں بطور بادشاہ بھی ہیں، جو مدینہ میں تو بادشاہ حضور بن کے نا سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور صحابہ کرام جیسے جانشار ساتھی بھی۔ اب میں کیسے کہوں کہ آپ کبھی اتارے میں ہوتے، یہ میری جرت کہاں سے لگ گئی؟ اب تیسری نشانی، اب کہتے ہیں میں اسی میں پھرتا رہا، ایک دو دن گزرے، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک پہنی ہے اس طرح اوپر اپنی کمر کی اوپر چادر لی ہے اور اس طرح بیٹھے ہیں۔ تو کہتا ہے میں آگے پیچھے بیٹھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی ابھی ہوا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تبدیل بنا لے، ہوا آ کے تھوڑی چادر کھسک جائے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دے۔ کیا پیارا حساب ہے۔ ہاں دین تو یہ لوگوں نے قبول کیا تھا، دین تو ان لوگوں نے قبول کیا۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، اب جب میں پیچھے بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اس طرح پیچھے کی، اس طرح فرمائی، اور ہمارے دیکھیں مہر نبوت، چھوٹی سی مہر نبوت مجھے نظر آئی تو میں آگے بڑھ کے حضور کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور حضور نے مجھے کہا سلیمان کیا یہ نشانی تمہیں نہیں ملی ابھی تک کتنے دن پھر رہا؟ گویا حضور میرے دل کے حال کو جانتے، فرمایا کیا تمہیں تیسری نشانی نہیں مل رہی تھی؟ گویا آج مل گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے مسلمان۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا حضور میں نے اس طرح وقت گزارا ہے، یہ میری عمر ہے، اتنا عرصہ میں نے اس طرح آپ کے لیے گزرا اور اتنی تکلیفیں برداشت کی، اب میں فلاں یہودی کا غلام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ جب کوئی پوچھتا سلیمان فارسی کے بارے میں کون ہے تو حضور فرماتے تھے کہ سلیمان من اہل بیت، سلیمان اہل بیت میں سے ہے، میری اولاد میں سے ہے۔ اب یہ تو کہتے ہیں میں یہودی کا غلام ہوں، حضرت نے جا کے اپنے غلام سے اپنے آقا سے یہ کہو کہ مجھے آزاد کرنے میں کتنے پیسے لو، مجھے آزاد کرو، میں غلام جو تم نے بنایا ہے۔ جا کے پوچھا، اب یہودی تو ضد والے ہیں، ضد پہ ہیں، تو کہنے لگا، یہودی نے کہا بھائی ہم سے مکاتب جو ہے کتابت کر دو، بندے کتابت مکاتب بن جاؤ۔ مکاتب کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھا لوں۔ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ مثلا میرا کوئی غلام ہے، عثمان بھائی غلام ہے، تو میں کہتا ہوں عثمان صاحب آپ مجھے 1,00,000 روپیہ کما کے دو، جس نے 1,00,000 روپے دے دیا تو آزاد دو۔ سمجھتے ہو؟ یہ بات ہم کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتابت لکھنا، اور یہ مکاتب ہوتا ہے۔
تو اس نے جا کہا ہے کہ مجھے وہ جو ہے بکری کی دعوت بتاؤ. یہودی اتنا بے غیرت انسان, بہت بدبخت ہے یہودی. کہنے لگا اچھا, اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو ایسا مال رکھتا ہوں جو یہ ساری زندگی نہیں عطا. کہا اچھا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ بھئی تم 300 درخت کھجور کے لگاؤ. کتنے؟ بولو. 300 درخت کھجور کے لگاؤ گے. جس دن وہ کھجور کے درخت بڑے ہو گئے, اس کے اوپر پھل آ گیا پہلے دن, اور اس دن تم مجھے 40 اوقیہ سونا بھی دو گے. کتنا؟ آپ اپنی زبان میں سمجھیں تو کم از کم 40 تولے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اوقیہ سونا بھی دو گے, اس دن تم آزاد. یہ واپس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو یہ اس نے یہ کہہ دیا 300 درخت کھجور. اور آپ سب جانتے ہیں کھجور کا درخت اگنے میں سب سے کمزور ہے. کتنا عرصے لگاتا ہے کھجور کا درخت. ہاں جی, وہ کہتے ہیں نا جی کہ بھائی دانا لگائے تو پوتے اس کا پھل کھاتے ہیں. اتنا پرانا وہ بولتے ہیں نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمان جا کے صبح مجھے منظور ہے. بس حضور کی زبان سے نہیں کہا مجھے منظور ہے. آپ سلمان نے کہاں سوچنا تھا, یہ جا کے کہا مجھے منظور ہے. کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا. اگر صحابہ سلمان فارسی کے لیے 1000 اپنی طرف سے کچھ درخت لاؤ کھجور کی. تو کسی صحابی نے 10 درخت لائے, کسی نے 20 لائے, کسی نے 100 لایا, کسی نے 2 لائے, کسی نے 1 لایا. حضرت صحابہ نے درخت جمع کیے تو 300 درخت پورے ہو گئے. سمجھ میں چھوٹے درخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب اس طرح کرو, سلیمان جاؤ اور اس یہودی سے پوچھو کہاں لگانے ہیں, اس جگہ پر تم گڑے کھود دو. گڑے کھود, درخت لگانا نہیں, مجھے پھر بتا دو. سلمان کے وہاں 300 گڑے کھودے تھے, 300 گڑے درخت لگانے کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, رسول اللہ درخت کھود دیا, گڑے کھود دیا, کیا کریں؟ کہا میں آتا ہوں. حضور صاحب کے اور میں ہر درخت کو حضور نے خود اٹھایا اور اس میں لگایا. ہر درخت کو حضور نے بولو سبحان اللہ, ہر سبحان اللہ. اوئے ہوئے, ہاں کورا لگے رہا جی گچی کا. تو ذرا کورا تکو کوئی مسجد میں سے کورا ٹک کے بیٹھو. کتنا پیارا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو سیرت کے درس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت پکڑے. میرے پاس گڑی بھی چلا گیا بتا. تو اب انہوں نے کیا کیا, حضور نے ایک درخت پکڑا, اس گڑے میں رکھا, دوسرا پکڑا رکھا, تیسرا پکڑا رکھا. حضور نے سارے درخت لگائے اور پھر لکھا ہے کہ اس درخت کے اوپر فکس 1 سال کے بعد پھل. 300 درخت سال کے اندر بڑے بھی ہوئے اور ان کے اوپر پھل بھی آ گئے. 1 سال پھل بھی آ گئے. ہاں یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام. یہ سائنس کی باتیں نہیں ہے, یہ عقل کی باتیں نہیں ہے کہ بھائی عقل کیسے مانے اس بات کو. جی کھجور کا بوٹا کیسا لگ گیا ہے, حضور نے لگایا. حضور کس کو ہاتھ لگ جائے نکل گیا. 300 درخت لگ گئے. اب سال پورا ہوا, رہ گیا 40 اوقیہ سونا. تو حضور علیہ السلام کے پاس صدقے میں 1 انڈے کے برابر سونا ہے. کتنا؟ بولو کتنا؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا سلمان کہاں ہے؟ سلمان کہاں ہے؟ صحابہ کا وہ اس کو نہیں بیٹھے, بلا یہ سونا ہے, جا کے اپنے مالک یہودی کو دے دو. اسبوعات میں نے اس سونے کو دیکھا, میں نے کہا رسول اللہ یہ تو ایک انڈے کے برابر ہے, اس کا پھر کیا بولے, وہ 40 اوقیہ سونا مانگ رہا ہے. تو میں جاؤ جا کے اس کو دے دو. کہا اچھا. چلے گئے یہودیوں کا کہ یہ لو سونا بھائی تمہارا, درخت تو پھل آ گیا, یہ سونا بھی لے لو. اب اس یہودی نے جب دیا تو اس کو بھی ہنسا کہ لگا میں تو کیا کروں, ایک انڈا ہے بھائی, تم 40 اوقیہ پورا کرو پھر آزاد ہو گئے. کہا لو تو صحیح بھائی, توڑ لو. جب اس کو ترازو پہ رکھا تو پورا 40 اوقیہ نکلا. حضور کے ہاتھ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں 40 اوقیہ سونا بن گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہوئے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. یہ پہلی ہجری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں. ہجری سال کا پہلا سال ہے جس کے اندر واقعہ پیش ہے. اب اس کے بعد آپ آزاد جا گئے. جی جا گئے ہیں, بولو سبحان اللہ. اس طرح پر جا رہے ہیں بزرگ حضرات ماشاءاللہ ٹھنڈو میں کورا لگے رہتا ہے. دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سال کی باتیں عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب 4 مہینے گزرے. 4 مہینے. اب پہلے مہینے میں مسلمان پہنچے. یہ عجیب واقعہ پیش آیا, وہ بیان کر لیتا ہوں. مدینہ منورہ میں جب پہنچے
مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا. مدینے میں ہے جس جگہ پیدا ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کہیں پر بیٹا پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے. ہاں جی. اب ایک مہینہ تو مسلمانوں نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے، اللہ کے کام ہے نا جی، ہو تو سکتا ہے، نہیں تو نہیں صحیح. دوسرا مہینہ بھی گزرا تو یہی ترتیب ہے، تیسرا مہینہ گزرا پھر یہی ترتیب ہے، چوتھے مہینے میں 3 مہینے پورے ہوئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاں تو نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، تو سارے بچے پیدا ہو رہے، جو بیٹا پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کے اس طرف آنے سے پہلے یہاں جادو کر لیا ہے، لہذا ہماری حق اور سچ صداقت کی یہ نشانی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوگا. یہ ہماری نشانی ہے. یہودیوں نے کہا کہ ہماری نشانی ہے کہ یہاں مدینہ میں مسلمانوں کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوگا. اب 3 مہینے تو گزر گئے، اب مسلمان پریشان ہوئے، یہ کس بات، یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اس کی طرح. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی انتظام کرنا ہوتا ہے بڑا، اللہ تبارک و تعالی عظیم ہستی سے کروا لیتے ہیں. اور ہر جگہ آپ دیکھیں کہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ان کی اولاد، ان کا خاندان اس معاملے میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہے تو ان کی اولاد سے لے لیتے ہیں. اسی اسنا میں چوتھے مہینے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے. حضرت عائشہ کی اور حضرت اسماء کی والدہ جدا ہیں، دونوں کی مائیں جدا ہیں، باپ ان کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت اسماء وہاں پہنچی ہیں، اور جس دن مدینہ میں پہنچی اسی دن حضرت اسماء کے ہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ. کون پیدا ہوئے؟ عبداللہ بن زبیر. عبداللہ کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. اب حضرت اسماء عبداللہ کو اٹھایا اور اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کی اور منہ میں ڈالی، اور پھر اپنا لعاب، اس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، گھٹی بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کی گھٹی اس کے منہ میں ڈالا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اب یہودی انتظار میں ہے کہ آج مرتا ہے، کل مرتا ہے، پرسوں مرتا ہے، رات کو خبر آتی ہے، کیونکہ اب انہوں نے بڑا چیلنج دیا ہوا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بیٹا نہیں پیدا ہو. اب وہ انتظار میں کہتے ہیں، کرتے کرتے 10 دن گزر گئے. آپ مسلمانوں کے ہاں خوشی کی لہر ہے. اپنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بچے کو اٹھایا اور صحابہ کرام نے مدینے کے چکر لگائے، اور پوری گلیوں کے اندر ایک ہی نعرہ تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اللہ. صحابہ کرام کو پتا تھا بیٹے دینے والا کون ہے، اللہ. بولو اللہ. کسی صحابی کے ذہن میں نہیں آیا کہ فلاں بابے کی دربار میں چادر بات یہاں سے حضور ہوتی، کسی صحابی نے نہیں کہا. حضور موجود ہے نا، حضور موجود ہے. کسی صحابی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مبارک چادر ڈال کے آج وہ بھی ہو جائے. صحابہ کو پتا تھا بیٹا دینے والا کون، بیٹیاں دینے والا کون، اللہ. جب چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جب چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جب چاہتا ہے بانجھ رکھ لیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا. اس میں کسی کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا واقعہ پیش آیا. اب اس کے بعد میں دوستوں بات ختم کرتا ہوں. مسجد نبوی کی تعمیر میں پچھلے جمعے سے گزشتہ جمعہ اس میں مختصر عرض کر لیا تھا. اب نبی کریم علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر سے نکلے، کہا جب جہاں میری اٹھنی بیٹھی تھی پہلی مرتبہ وہاں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کر دیا وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، ان کے چچا کو بلایا گیا، اس کی قیمت لگائی اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کی مسجد نبوی کی تعمیر میں. اب قیمت ادا ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا صحابہ کرام کو بھی یہاں مسجد کی تعمیر ہو جائے. کچھ صحابہ کرام گاڑے سے کیچڑ سے چکر بلاک پڑے نا اس طرح کی گاڑے سے اینٹیں بنانے لگے. کچھ صحابہ کرام لکڑیاں لانے لگے، چھت ڈالنے کی اس کے اوپر. تو ہر ایک آدمی مصروف ہو گیا اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اور یہ تعمیر بہت مختصر سی تھی، بہت مختصر سی تھی، چھوٹی سی جگہ پر ان 2 بچوں کی جہاں وہ کھجوریں سکھاتے تھے. تو یہ جگہ تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کا خرچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس سے. اب جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میری کیونکہ اجرے میرے گھر میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتا ہوں، تو میری زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ حضور کی بیوی ہے اور یہ حضرت خدیجہ کے بعد سے نکاح ہوا تھا. کہا ان کے لیے کمرے کا اجرے کا انتظام کیا جائے.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور کا نکاح کا ارادہ تھا اور اس لیے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے لیے بھی حجرے کا انتظام کیا جائے. وہ آئے نہیں تھی, وہ مکہ میں تھی. تو اب اس گھر کے ساتھ ہی دو حجرے سب سے پہلے قائم, مسجد کے ساتھ دو حجرے قائم ہوئے, ایک حضرت سودا کے لیے, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مسجد کے دروازے بنائے گئے, 3 دروازے. ایک دروازہ وہ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. اس کا باب جبریل کے اپنے آج بھی موجود ہے. اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کا دیدار نصیب. ہم باب جبریل سے آج بھی جاتے ہیں, لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, سلام کر کے باب جبریل سے نکلتے ہیں, وہاں سے باہر نکلتے ہیں. جی اللہ کرے ہمیں توفیق عطا ہو. لیکن ہمارے ہاں آج کل آل سعود نے نظام الٹا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد نبوی میں آتے تھے وہ باب جبریل سے آتے تھے. اور ہمارے ہاں آج کل جو چل رہا ہے, ہم باب سلام سے داخل ہوتے ہیں, سلام پڑھ کے پھر جبریل سے نکلتے ہیں. اندر داخل ہونے کو نہیں چھوڑتے, چھوڑتے وہاں پر نہیں چھوڑتے. جس کو عربی آتی ہو یا وہ عالم ہو اور وہ اس سے گزارش کر دے کہ میں حضور کی سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں, باب جبریل سے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے اجازت دینے انعام آدمی کو نہیں چھوڑتے وہاں پر. تو اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے. تو ایک تو وہ دروازہ تھا. ایک باب الرحمت آج بھی موجود ہے. باب الرحمت یہ آج موجود ہے, یہ حضور کی طرف سے تھا, جو حضور کی گھروں کی طرف سے آتے تھے. باب الرحمت تھا. اور تیسرا کیونکہ قبلہ جو تھا اس وقت بیت المقدس مسجد اقصی تھی, بیت اللہ نہیں تھا, تو قبلہ اس طرف تھا. آج کل جہاں سے امام اندر آتا ہے, قبلے کی طرف سے امام اندر آتا ہے, جو آج کل آتا ہے. ایک دروازہ یہ تھا جہاں سے صحابہ کرام اندر آتے تھے, اور آج بھی یہ دروازہ وہاں سے حرم کے امام اندر آتے ہیں اس طرف ہے, قبلے کی طرف ہے. لیکن کیونکہ قبلہ اس طرف نہیں تھا, قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. تو بعد یہ مسجد نبوی کی تعمیر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعمیر مکمل کرنے کے بعد حضرت صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب ہم نے نماز پڑھنی. کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا؟ نماز پڑھنی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ نماز تو معراج میں کب ہوئی؟ وہ تو مکہ میں ہوئی نا, ہوئی کیا ہوئی؟ اور معراج تو آپ نے سنا نا. تو نماز کے مختلف دور گزرے. بس نماز کی بات آج کر کے انشاءاللہ اسی کی بات. نماز کے مختلف دور گزرے. سب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز فرض تھی, 2 ٹائم کی نماز, 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ نماز فرض ہونے شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و سے بھی پہلے تہجد کی نماز فرض تھی, رات کو جاگنے کی نماز. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگتے, اور جو صحابہ مسلمان تھوڑے سے تھے وہ بھی جاگ کے رات کو نماز پڑھتے. پھر اللہ کی طرف سے آسانی آ گئی. اللہ کے محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ ساری رات مت جاگو, تھوڑا آدھی رات جاگو اور آدھی رات سو جاؤ. پھر حکم آ گیا کہ آج 3 حصے سو جاؤ, 1 حصہ جو ہے جاگو تاکہ آسانی ہو جائے. پھر اس کے بعد حکم آیا کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز صرف آپ پر فرض ہے, آپ کی امت پر فرض نہیں. لیکن جو آدمی نفس کو کچلنا چاہے, اللہ کو پانا چاہے, اپنے تمام کام بنانا چاہے, وہ تہجد کی نماز کو پکڑے, لیکن فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب اس کے بعد ظہر, فجر اور عصر کی نماز پڑھ. صحابہ کرام یہ پڑھنے لگے. تو اتنے معراج کا واقعہ پیش آیا, وہاں سے 50 نمازوں سے پھر 5 نمازیں آ گئی. اب صحابہ کرام 5 نمازیں, لیکن ایک جو ترتیب نہیں تھی کہ وہ جمع ہو کے پڑھتے نہیں, اپنی اپنی جگہ پر 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی. 2 رکعت کتنی؟ 2 رکعت فرض ہوئی تھی. آپ جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ حکم آ گیا کہ بھائی سفر کی جو نمازیں ہیں, اس کی سفر کی جو نماز ہے وہ تو 2 رکعت ہے, سوائے مغرب کے وہ تو 2 رکعت ہے. اور جو آپ حضر کی مقیم کی نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ نے اضافہ فرما دیا. اس میں کیا ہوتی ہے؟ سفر کی جو نماز ہے وہ اصل نماز ہے, اور جو یہاں مقیم کی نماز ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی, وہ زیادہ ہے. اس لیے فرمایا کہ بھئی اب جو ہے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہے, عصر کی 4 پڑھنی ہے, عشاء کی بھی 4 پڑھنی ہے, مغرب کی 3 پڑھنی ہے, فجر کی وہی 2 چھوڑی, وہی 2 چھوڑی ہے. تو یہ نماز کی ترتیب ہوگی. اب مسجد بن گئی. اب حکم آ گیا کہ نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہو گیا. بھائی کوئی آدمی گھر میں نماز نہ پڑھے, کوئی آدمی گھر میں نماز. اب سارے صحابہ کرام نماز کے وقت پہ آتے, مسجد میں جمع ہوتے, لیکن کوئی خاص وقت تو ہے. اب کیا کرتے صحابہ, مسجد نبی میں آتے, آ کے بیٹھ جاتے, بیٹھتے جس وقت حضور تشریف لائے بس مصلی پہ آ کے ہو گئے نماز پڑھنی, جماعت کی نماز پڑھنی ہے. ہاں جی, حضور کا انتظار کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نماز پڑھائی, صحابہ پڑھ لیتے, چلے جاتے. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ بیٹھتے آ کے عشاء کی نماز کے لیے, مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے لیے بیٹھتے اور پھر دیکھتے رہتے حضور نہ آتے. آدھی رات گزر جاتی, پھر بھی جاتے, تہائی رات گزرتی, پھر حضور آ جاتے, پھر نماز پڑھتے عشاء کی لوگ چلے جاتے. تو کوئی وقت
اب حضور نے کہا صحابہ سے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، اب ہر آدمی کو تو پتہ نہیں نماز کس ٹائم ہوتی ہے، ہاں جی اس کے لیے کیا انتظام کریں کہ بھائی نماز پتہ لگے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ انسان گھر میں مصروف ہے، کہیں اور مصروف ہے، آیا ہوئی وہ نماز کو کس طرح آئے، اس کے لیے مشورہ ہو جائے۔ سارے صحابہ کرام جمع ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ایک تو حضور نے انشاءاللہ آگے اس کی تعمیر بیان کرتا جاؤں گا آپ سے۔ مسجد نبوی یہ عدالت بھی تھی، مسجد نبوی یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، یہاں سے فیصلے بھی ہوتے تھے، جہاں سے میدان جہاد کے لیے مجاہدین بھی جاتے تھے، یہاں سے دعوت و تبلیغ بھی ہوتی تھی، یہاں مدرسہ بھی تھا، یہ مسجد بھی تھی، یہ سب کچھ تھا، یہاں مشورے بھی ہوتے تھے۔ تو یہاں سب بیٹھ کے اور مشورہ ہوا بھائی کیسے نماز کے لیے اعلان کریں۔ تو ایک صحابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو نا آپ نماز پڑھنا چاہیں تو ہم یہاں مسجد کے باہر اونچی جگہ ہے وہاں ہم آگ جلا لیں گے کہ لوگ دھوئیں کو دیکھ کے اور آگ کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا وہ آ جائے۔ ایک مشورہ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابی، اس لیے کہ یہ تو مجوسیوں کے ساتھ جو ہے نسبت ہے، کافروں کے ساتھ کیا ہو جائے گی، مشابہت ہو جائے گی، ہم تو کافروں کے مشابہ ہو جائیں گے۔ گویا حضور بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے عبادت کے اندر بھی کافروں کی مشابہت منظور نہیں ہے، اور پھر شکل کے اندر کافروں کی مشابہت میرے نبی کو منظور نہیں، لباس کے اندر کافروں سے مشابہت میرے نبی کو منظور نہیں، کھانے پینے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، شادی باتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکل بنانا یہ میرے حضور کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے منع فرما دیا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں ہم ناقوس بجاتے ہیں، ناقوس عربی میں کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا وہ لڑکوں کے پاس ہوتا ہے سی جس میں وہ آواز دیتے ہیں نا، پھونک مارتے پھر بڑی آواز آتی ہے، اس کو ناقوس کہتے ہیں۔ کہا نماز کے وقت ناقوس بجا رہے ہیں، تو حضور خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یہ تو عیسائیوں سے مشابہ ہے۔ کس سے؟ عیسائی اپنے گرجگاہ کے اندر گھنٹا بجاتے ہیں، گھنٹا اور ناقوس بجاتے ہیں، تو کہا کہ یہ تو اس سے مشابہت ہے۔ اب حضور پریشان ہیں، صحابہ کرام جو حضور کو پریشان دیکھ کے تو صحابہ پریشان ہیں، سارے پریشان ہیں، مجلس بہت لمبی ہوئی، مشورے ہوتے رہے لیکن کوئی حل نہیں، مجلس برخاست ہو گئی، حضور گھر کو چلے گئے۔ اب ہر صحابی پریشان، ہر صحابی کہ بھائی آج ہم نے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا جو حضور خوش رہے، آج ایسا مشورہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت پریشان، سب سے زیادہ پریشان۔ یہ آگے نے ہم آئے گھر کو، رات کا وقت ہو گیا، آگے ہم سو گئے، میں سو گیا، کہتے میں نے خواب دیکھا ایک سفید چادر والے ایک آدمی ہے اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے، اور میں خواب کے اندر سے پوچھتا ہوں اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، کس ہے؟ بولو، ناقوس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ ناقوس بیچتے ہو؟ تو مجھے دیکھو آدمی نے، میں کہنے لگا تم کیا کرتے ہو ناقوس کے ساتھ؟ میں نے بھائی وہ ہمارا اذان کے لیے اسے نماز کے لیے جمع ہونا، ہم اس کی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر تم بیچ دو تاکہ ہم اس کو آواز دے کے کریں نماز کی جمع ہو جائے۔ تو نے کہا نہیں ناقوس کیوں لیتے ہو، اس سے بہتر تمہیں نہ بتاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا تو اس طرح جو نہیں کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان کے کلمات سناتی ہے، اذان کے۔ اور ہمارے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم نے کہنا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ ہیں۔ اب یہ صحابی سے اٹھے، اٹھ کے آئے، دوڑتے ہوئے حضور کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے آپ کو خواب دیکھا۔ کہا کیا صحابی نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی اس طرح ہے، پورا واقعہ بیان کیا۔ جب یہ الفاظ بیان کیے تو حضور خوش ہوئے، حضور مسکرائے، فرمایا مجھے یاد آیا معراج کی رات جب میں بیت المقدس میں گیا تھا مسجد اقصی میں، تو وہاں پر بھی میں نے یہی الفاظ سنے تھے، میں آپ کو سنائے تھے نا وہاں پر جا کے جہاں نبی سارے جمع ہوئے تھے، کہا میں نے وہاں پر بھی یہ الفاظ سنے تھے، اور یہ خواب تمہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا اب یہی اذان ہوگی اور یہی ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ اب یہ کرو کہ عبداللہ بن زید تم نے اذان نہیں دینی، کیونکہ سب سے اونچی آواز کو حضرت بلال کی ہے رضی اللہ، لہذا بلال کو یہ کلمات سکھاؤ تاکہ وہ مسجد نبوی کے وہ سامنے سجود پہ کھڑا ہو کے اونچی آواز سے یہ اذان دے دے۔ اب ان کو آواز سکھائی، انہوں نے سیکھے وہ کلمات اور کھڑے ہوئے، یوں ہی انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ کے کان میں آواز آئی
فوراً بھاگے. روایت میں آتا ہے چادر کی طرح پیچھے ایک کونا ہاتھ میں اور دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آج رات کو میں نے یہی الفاظ خواب میں دیکھے. حضور خوش ہو گئے کہ میرے صحابہ کی تعریف بھی ہو گئی اور اللہ کے نبی نے اس کا حکم بھی دے دیا. ایک بات اس سے معلوم ہو گئی کہ جو کام حضور کریں وہ بھی سنت ہے. وہ بھی کیا ہے؟ سنت. جو کام حضور حکم دیں وہ بھی سنت ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اور جو کام حضور کریں بھی نہ حکم بھی نہ دیں حضور کے سامنے ہو جائے حضور پسند فرما دیں وہ بھی سنت. وہ بھی کیا ہے؟ سنت. وہ بھی کیا ہے؟ سنت سے. تو اذان اس طرح ہوئی اور یہ ہجری کے اندر اذان آئی ہے دوستو. بہت بڑی فضیلت والی چیز. اس کے بعد ختم ہوئی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا.